عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، لا یفطرن الصائم، جو روزہ دار کے روزے کو نہیں توڑتی، یا تین چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، الحجامۃ، پچھنے لگوانا، والقیء، اور قے، والاحتلام، اور احتلام۔ قے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہاں نئی چیز ہے اس حدیث میں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھی، وہ ہے حجامہ لگوانا۔ حجامہ اردو میں جس کو سینگی لگوانا یا سینگی کھینچنا بھی کہا جاتا ہے، سینگی لگوانا، یعنی جسم کا فاسد خون نکالنے کے لیے، خاص کر جسم کے ان حصوں سے جہاں پر پٹھے زیادہ ہوتے ہیں، پیٹھ کے اوپر، سر کے اوپر، یا اسی طرح ٹانگوں کے اوپر بعض جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ تو حجامہ لگوانے سے مقصود فاسد خون نکالنا ہوتا ہے۔ تو خون نکالنے سے، جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا حجامہ کے ذریعے بھی چونکہ خون نکالا جاتا ہے، تو لہذا خون نکالنے سے روزہ چونکہ نہیں ٹوٹتا، تو حجامہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہاں یہ چیز یاد رہے کہ اگر کسی آدمی نے حجامہ لگوایا اور خطرہ ہے حجامہ لگانے کی صورت میں کہ خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے یا لگانے والے کے سے غلطی ہو جانے کی وجہ سے ممکنہ طور پر کمزوری واقع ہونے کا اندیشہ اور شدید مشکل پیش آنے کا اندیشہ ہو، اتنی کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں حجامہ لگوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں حجامہ نہ لگوایا جائے، مگر اگر کسی نے لگوا دیا اور اس سے خون نکلوایا ہے تو حجامہ لگوانے سے معاذ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی پر وہ مسئلہ بھی آ جائے گا کہ کسی کو اگر خون دیتے ہیں، کسی کو مریض کو خون دینے کے لیے نکلوایا جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خون اگر لگوایا ہے، کسی کو خون چڑھایا ہے، دے نہیں رہے بلکہ کسی کو خون لگایا ہے، جیسے مریض کو لگایا جاتا ہے، اب روزہ ہے اس کا اور روزے کی حالت میں خون لگوانے کی، خون کی ڈریپ لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اصول ہے کہ جسم کے قدرتی راستوں سے غذا یا دوا کے طور پر کوئی چیز دماغ یا پیٹ میں کیا ہے، اتاری ہے، تو لہذا خون جو لگایا جا رہا ہے، غذا یا دوا قدرتی راستوں سے پیٹ تک یا دماغ تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے، اس لیے اس روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو خون دینے کے لیے نکلوایا ہے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اور خون مریض کو لگایا ہے، چڑھایا ہے، تو بھی اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن سے بھی وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن ہو، ڈرپ ہو، اگرچہ طاقت کے لیے ہو مگر روزہ۔ ہاں، اگر کوئی آدمی معمولی کمزوری محسوس کرتا ہے روزے میں اور اس کو بھی دور کرنے کے لیے محض طاقت کے لیے ڈرپ یا انجیکشن لگواتا ہے تو مکروہ تو ہے مگر روزہ نہیں ٹوٹے۔ تو اسی طرح خون سے متعلق یہ مسئلہ بھی عام طور پر پیش آتا ہے کہ نکسیر ٹوٹی ہے، ناک سے خون نکلتا ہے، تو نکسیر پھوٹنے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں خون نکل رہا ہے، خون ویسے تو ناک کے ذریعے اگر کوئی چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچائی جائے، حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مگر نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طرح ایک اور مسئلہ جو تمباکو نوشی سے متعلق، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے، سگریٹ حقہ پیا جاتا ہے، یا نسوار میں تمباکو شامل ہوتا ہے اور نسوار کھائی جاتی ہے۔ تو سگریٹ کے بارے میں تو یہ یاد رہے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، سگریٹ پینے سے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر سگریٹ پی ہے اور روزہ توڑا ہے تو اس صورت میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن اگر نسوار لگائی تو نسوار رکھنے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، نسوار رکھنے سے روزہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسوار عام طور پر لعاب کے ساتھ مل کر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ مگر نسوار میں ایک چیز ہے کہ روزہ ٹوٹے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہو یا دوا، کوئی چیز دوا کے طور پر یا غذا کے طور پر پیٹ یا حلق میں کیا ہے؟ اتاری جائے۔ اور نسوار دوا یا غذا کے طور پر پیٹ میں نہیں اتاری جاتی، رکھی جاتی ہے، منہ میں رکھی جاتی ہے، مگر غذا یا دوا کے طور پر نہ دماغ کی طرف چڑھی جاتی ہے اور نہ ہی پیٹ میں اس کو اتارا جاتا ہے۔ اس لیے نسوار رکھنے سے روزہ تو ٹوٹے گا، مگر صرف کیا لازم ہوگی؟ قضا، اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک چیز اور بھی یہاں پر یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ نسوار کو نگل جانے کا عادی ہو، نگل جانے کا کیا ہو؟ بڑا نشائی ہو، نسوار کی عادت ہو اس کی کہ وہ کھا جاتا ہو، کھانے کی عادت ہو، نگلنے کی عادت ہو، تو اس صورت میں اگر وہ آمدن نگل لے گا نسوار کے ذرات کو تو پھر روزہ ٹوٹے گا اور اس میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ ایک چیز اور کہ بعض اوقات بھولے سے بندہ نسوار رکھ کے نکال دیتا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، تو یاد رہے کہ بھولے سے اگر رکھی اور فوراً نکال دی، اتنی جلدی نکال دی کہ لعاب کے ساتھ اس کے ذرات حلق میں محسوس نہیں ہوئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ، مگر جان بوجھ کر ایسی حرکت کرنے میں روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکروہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تین صورتیں گویا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر تو کوئی آدمی نگلنے کا عادی نہیں ہے، صرف نسوار رکھنے کا عادی ہے اور نسوار اس نے رکھی ہے تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹے گا۔ البتہ چونکہ نسوار دوا یا غذا کے طور پر پیٹ میں نہیں اتاری جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کھانے کا عادی ہو، نگلنے کا عادی ہو اور نسوار کو نگل لیا تو پھر اس صورت میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر نسوار رکھ کر فوراً نکال دی کہ لعاب کے ساتھ اس کے ذرات حلق میں محسوس نہیں ہوئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بلا وجہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کرنے سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، خون کے بارے میں چونکہ مسئلہ چل رہا تھا، درمیان میں مسئلہ یہ آ گیا، بعض اوقات روزے کی حالت میں دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، دانتوں سے مسوڑوں سے کلی کر رہی ہوں تو خون محسوس ہوتا ہے، یا تھوکا ہے تو خون محسوس ہوتا ہے دانتوں اور مسوڑوں سے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یاد رہے کہ اگر تو خون اتنا کم ہے، مثلا تھوکا ہے یا اس کو نکلا ہے دانتوں سے یا مسوڑوں سے جو خون نکلا ہے، اگر وہ خون تھوک سے کم ہو، خون مقدار میں تھوک سے کیا ہو؟ کم ہو، پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھئی ہاں یاد رہے کہ یہاں دو صورتیں بنی، ایک تو یہ ہے کہ تھوک دیا، اس میں تو مقدار کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، مسوڑوں سے نکلا ہے، دانتوں سے خون نکلا ہے، تھوک دیا، نکلا نہیں ہے،
اور حکم بھی یہی ہے کہ تھوک دینا چاہیے جب تک کہ خون نکل رہا ہے، تھوکتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ خون آنا کیا ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو اگر تو تھوک دیا ہے پھر تو کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون دانتوں یا مسوڑوں سے نکلتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، نگل لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں شرط یہ ہے کہ اگر تو خون تھوک سے مقدار میں کم ہے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر تھوک پر خون غالب ہے یعنی تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک کے برابر ہے، تو اس صورت میں اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور غالب ہونے کی عام طور پر علماء نے یہ صورت لکھی ہے کہ اگر تو نگلتے ہوئے تھوک کے ساتھ خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو سمجھے خون کیا ہے، غالب ہے، لہذا اس صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوک پر خون کیا ہو، غالب ہو یا تھوک کے کیا ہو، برابر، پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی مصنوعی دانت لگواتا ہے، مصنوعی دانت لگواتا ہے، دانتوں کی صفائی کرواتا ہے یا دانتوں کی بھرائی کرواتا ہے، تو کوئی بھی ایسا علاج جو صرف دانتوں سے متعلق ہے، جو صرف دانتوں سے متعلق ہے، صفائی ہے، بھرائی ہے، یا اسی طرح رگڑوائے جاتے ہیں آج کل دانت، یا اسی طرح کوئی نیا دانت لگوایا ہے مصنوعی بنوا کر، کوئی بھی صورت اختیار کی ہے، تو اس صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو دوائی استعمال کی جاتی ہے اس صورت میں صفائی کے لیے یا دانتوں کی بھرائی کے لیے، تو وہ دوائی حلق سے نیچے نہ ہوتے۔ اگر دوائی کے ذرات حلق سے نیچے چلے گئے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس صورت میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ یہ کام روزے کی حالت میں نہیں کروانے چاہیے، کیونکہ عام طور پر خطرہ رہتا ہے کہ جو دوائی استعمال کی جا رہی ہے دانتوں کی بھرائی کے لیے یا صفائی کے لیے، تو وہ عام طور پر حلق سے نیچے اترنے کا کیا ہوتا ہے، اندیشہ۔ تو اس صورت میں احتیاط تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ کام نہ کروایا جائے۔ مجبوری کی حالت میں اگر کسی نے کروا لیے اور دوائی حلق سے نیچے نہیں اتری، حلق میں نہیں گئی، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دانتوں پر، ہونٹوں پر یا زبان پر اگر دوا لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی زخم ہے دانتوں میں یا ہونٹوں پر یا زبان پر زخم ہے، منہ کے اندر کسی بھی جگہ پر کیا ہے، زخم ہے، دوائی لگائی جاتی ہے یا دوائی کی کلی کی جاتی ہے، دوائی کی، تو یاد رہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہاں بھی یہی ہوگی کہ وہ دوائی حلق سے نیچے، اگر حلق سے نیچے وہ دوائی چلے گی تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ شہری کھائی ہے اور دانتوں کے اندر کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے رہ گئے، کلی کرنے کے باوجود بھی دانتوں میں کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے رہ گئے، تو حکم تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر وہ ذرات نکلتے ہیں تو باہر تھوک دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، مگر اگر کوئی نگل لے دانتوں میں پھنسے ہوئے ذرات نگل لے تو اس کے بارے میں یاد رہے کہ اگر وہ ذرات کم مقدار میں ہیں، معمولی مقدار میں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ مقدار میں ہو تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کم مقدار کون سی ہے، زیادہ مقدار کون سی ہے؟ تو اس کے لیے فقہاء نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ اگر چنے کی مقدار سے، چھوٹا چنے کی مقدار سے کم کھانے کے ذرات منہ کے اندر موجود تھے اور وہ نگل لیے پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر چنے کے برابر یا چنے سے کیا ہوں زائد وہ ذرات اگر نگل لیے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، بات سمجھ آئی؟ لیکن یہاں ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، یہ بحث تب ہے جبکہ منہ کے اندر موجود کھانے کے ذرات نکلے۔ اگر منہ کے باہر
کھانے کے ذرات، کھانے کا ٹکڑا لے کے منہ میں ڈال لیا، نگل لیا باہر سے، یا اسی طرح دانتوں میں پھنسا ہوا کھانے کا ٹکڑا نکالا منہ سے باہر، پھر اس کو نگل لیا، پھر اس کو، اس صورت میں کم یا زیادہ کا کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑے بھی ہوں تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو کم یا زیادہ کا فرق ہے یہ اسی صورت میں جب منہ کے اندر موجود ذرات کو نکلے، تو پھر وہ کم مقدار میں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، زیادہ مقدار میں ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لے کہ عام طور پر دل کے جو مریض ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، گولی دی جاتی ہے زبان کے نیچے رکھنے کے لیے، زبان کے نیچے گولی رکھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ عام طور پر حکم تو یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر محض وہ گولی زبان کے نیچے رکھی ہے اور اس کے منہ کے لعاب کے ساتھ شامل ہو کر ذرات حلق میں نہیں اترے، حلق میں نہیں گئے ہیں، پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر لعاب کے ساتھ اس کے ذرات مل کر حلق میں چلے گئے، حلق سے نیچے اتر گئے، پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اصل میں یہ گولی جو رکھی جاتی ہے، اس کا جو اثر ہے وہ مسامات کے ذریعے جسم میں پہنچتا ہے۔ جو ہی اس گولی کو زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس کے ذرات نہیں جاتے ہیں، اور ذرات سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، صرف اس کے جو اثرات ہیں وہ مسامات کے اندر پورے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر افاقہ ہوتا ہے۔ اگر دل کا درد شروع ہو گیا یا بلڈ پریشر کی وجہ سے تکلیف شروع ہوئی تو فوراً افاقے کے لیے وہ گولی اثر کرتی ہے مسامات کے ذریعے۔ لہٰذا اگر منہ میں رکھی ہے تو جو ہی مریض ہوش میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً کیا کر دیں، اگر روزہ ہے اس کا تو تھوک دیں، لیکن اگر لعاب کے ساتھ اس کے ذرات حلق سے نیچے چلے گئے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سبحان ربک رب